بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللیل مکیہ، یہ بھی مکی سورت ہے، سورۃ اللیل۔ اور اس کے اندر یہ جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کو پڑھنے سے کہ یہ سورۃ الشمس کے قریب قریب کے زمانے بھی نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 21 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ لیل آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ، رات کے لیے یہ لفظ آیا ہے، یعنی اب یہ جو ہے جب قسم کھائی گئی ہے سب کی، تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اب کائنات کے اوپر غور کرا رہے ہیں، کیونکہ مشرکین کیوں آپ نے دیکھا نا، مکی صورت میں زیادہ تر نشانیوں پر بھی بات کی گئی ہے اور قیامت کی بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ معجزے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہیں اور ایک اللہ ہے تو معجزے دکھاؤ، اور کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزے دکھاؤ، اور باقی اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ جو نشانیاں ہیں اگر کسی کو ایمان لانا ہوگا تو ان سب کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے گا، اور اگر کسی کو ایمان نہیں لانا تو وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا، جیسے کہ قوم سمود، ان کے پاس جو ہے اونٹنی آئی تھی، ایک معجزے کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، جب وہ اونٹنی آ گئی تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے بلکہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بھی ان کو سمجھایا جائے یہ مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لے کر آنا، جس کو لانا ہے وہ یہ سب دیکھ کر بھی ایمان لے آئے گا۔ تو واللیلی، قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا وہ چھا جائے، غشیا یغشا سے، جب وہ چھا جائے، والنہاری اور دن کی، اذا جب تجلا وہ روشن ہو، یعنی رات اور دن جب وہ روشن ہو جائے، تجلی فرمائیں، وما اور اس کی، خلقہ جس نے اسے پیدا کیا، خلقہ یخلقو سے، ذکرہ نر یعنی میل، والانسا اور فیمیل مادہ کو، یعنی اور اس کی جس نے میل اور فیمیل، نر اور مادہ، ان کو پیدا کیا، یعنی اس کی بھی قسم کھائیے کہ یعنی تخلیق کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عقلمہ شام میں آئے اور دمشق کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ پھر چلے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ حضرت عقلمہ نے کہا کہ میں کوفے والا ہوں۔ پوچھا ام عبد اس سورت کو کس طرح پڑھتے تھے؟ میں نے کہا والذکری والانثی پڑھتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سنا کہ یہ لوگ مجھے شک اور شبہ میں ڈال رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی کس طرح الذکر والانثی، یعنی انہوں نے کرت کر کے بتائی کہ اس انداز میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو۔ اور پھر کیا کہا، اور قسم کس کی کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ میل کی اور فیمیل کی۔ انا بے شک سعیکم کوشش تمہاری، سعی تمہاری کوشش، لشتا ضرور مختلف ہے، شتا الگ الگ ہے، تمہاری یعنی شتا کہتے ہیں پھٹنے کو، ڈفرینس ہونے کو ڈائیورس کو کہتے ہیں، شین تا سے بنا ہے۔ تمہاری کوشش کیا ہے؟ تمہاری کوشش مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیسے بتائی؟ ہر کسی کی قسم کھا کر بتائی، یعنی پہلے کائنات کی طرف غور اور فکر کرو، دن اور رات کو دیکھو، روشنی اور اندھیرے کو دیکھو، مرد اور عورت اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اپنے حد میں رہیں، اپنا اپنا دائرہ دیکھیں۔ مرد اور عورت کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تخلیق، یعنی اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اپنے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے حدیں بنا دی ہیں اس حد کے اندر رہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے ویسے ہی رہیں، پورے سسٹم پر غور و فکر کریں۔ اور پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب کی کوشش کیا ہے؟ تم سب کی کوشش مختلف ہے، الگ الگ کوشش ہے تمہاری۔ کوئی انسان کسی چیز میں محنت کرتا ہے، کوئی انسان کسی چیز میں محنت کرتا ہے نا، ہر انسان اپنے نفس، جیسے کہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا پھر اسے آزاد کر لیتا ہے، یعنی ہر کوئی دنیا میں کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، بس کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے یا پھر کوئی اپنے آپ کو آزاد کروا دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر انسان جو صبح کو اٹھتا ہے وہ اپنی نفس کو تجارت پر لگاتا ہے،
یعنی بیچنے والا ہوتا ہے. کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور اس کی کوشش اور اس کا عمل ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اب جیسے آپ جو ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور مشقت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، کبھی 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس میں آپ کو گھر والے بھی آپ کے سفر کر رہے ہیں نا، گھر والے بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، آپ بھی صبر کر رہے ہیں، مختلف ہے، کوشش ہے نا. اور کیونکہ مشقت ہی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ مشقت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، بچا لیتا ہے. کوئی میجورٹی ایسی ہوگی اس وقت سو بھی رہی ہوگی آرام سے پڑی ہوئی، ہے نا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، اپنا فکر نہیں ہوگی. میجورٹی ایسی بھی ہے جو یہاں جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے لگی ہوئی ہے، نکلے ہوئے ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ معاش، محنت کرنا، کام پر جانا، یہ بھی کیا ہے، یہ تو ضروری ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں سے بچتے ہوئے. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، تمہاری کوشش الگ الگ ہے. فَأَمَّا تو رہا من جس نے آتا دیا، آتا یوتی سے جس نے دیا، واتقا اور اس نے تقوی کیا، اتقا یتقی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور کیا کیا، تقوی کیا، وصدقا اور تصدیق کی. صدقا یصدقو سے بالحسنى بھلائی کی، تصدیق کی، بھلائی کی، یعنی نیک کاموں پر وہ لگا رہا، نیک کاموں کی بھلائی کرتا رہا. وصدقہ اور تصدیق کی، بالحسنہ بھلائی کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والے کام کرتا رہا، بھلائی کی تصدیق کرتا رہا، جس نے تقوی کیا اور دیا. فا مطلب تو، سا مطلب جلد ہی، تو جلد ہی، نُیسِّرُ ہم آسانی کر دیں گے، یسرا یو یسرو سے، نُیسِّرُ آسانی کر دیں گے، ہو اسے، لیلیسرا آسانی کے راستے کی. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، بہت بہت تسلی دینے والی آیت ہے. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، جس نے تقوی کیا، بھلائی کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے کیا کر دیں گے، آسانی والے راستے کی، آسانی کے لیے ہم اس کے راستے میں آسانی کر دیں گے، آسان راستہ دکھائیں گے. یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفت اس سے دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں. اس لیے جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا، داوو مرداکم بصدقہ، یعنی اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی صدقہ دو، بیماریاں بھی دور ہوں گی. اگر آپ کسی بھی روحانی یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں تو روزانہ صدقہ شروع کر دیں، روزانہ ریگولر، تو آپ دیکھیں بہت جلدی بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. چاہے ڈپریشن ہو، اسٹریس ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، شروع دن میں اٹھتے ہی صدقے سے شروعات کریں. اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، دوائیاں کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے نا، بہت لمبے لمبے ٹائم ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن نہیں ہوتی. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوائیوں کے ساتھ ساتھ صبر بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی، صدقہ خیرات بھی. اس سے کیا ہوتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے کیا کیا، تقوی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والے راستے کھول دیں گے. پہلے مشکل آتی ہے، مشکل کیوں آتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان کتنا میرا کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، جب آپ قرآن کی شروعات کریں گے نا، قرآن پڑھنے کی کرتے ہیں یا قرآن پڑھانے کی کرتے ہیں، تو بہت مشکل آتی ہے، بہت مشکل آتی ہے. لیکن جب انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اس کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ شروعات میں ہمیں آسانی دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، میں تو تقویٰ کروں گی تو مجھے تو آسانی والے راستے مل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، تقویٰ کرنا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ انسان کتنا میرے کام کے قابل ہے یا کتنا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. پہلے مشکل آتی ہے، پھر آسانی آ جاتی ہے. وَأَمَّا اور رہا من جس نے بخیلا کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَا اور بے پرواہی کی، استغنا یستغنی سے، کنجوسی کی اور کسی بات کی فکر ہی نہ کری، بے پرواہی کی. وَكَذَّبَ اور اس نے جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، اور اس نے جھٹلایا، بالحسنہ
भलाई को, नेकी को, फसानुयस्सिरुहु, फा मतलब तो, सा मतलब जल्दी, नुयस्सिरु हम आसानी कर देंगे, हु उसके लिए, लिल उसरा मुश्किल रास्ते में। आइन और या का फर्क है बस, युसरा आसानी, उसरा मुश्किल। यानी जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और झुटलाता चला जाएगा, नाफरमानी करता रहेगा, तो उसके लिए क्या होगे, मुश्किल रास्ते में आसानियां होंगी, उसके लिए रास्ता मुश्किल होता जाएगा। अब देखिए ना, हजरत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है, ये आयत नाजिल हुई जिन्होंने गुलाम आजाद किए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नेकी के काम करते थे। एक आयत और है जिसके बारे में आता है, वो आगे आएगी, कि वो जो है उसके बारे में आता है कि वो हज़रत अबू बकर के बारे में नाज़िल हुई। बहरहाल कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यानी जो नेकी के रास्ते में अब आप देखें जितने भी सहाबा थे, जैसे हज़रत अबू बकर थे या हज़रत उमर थे, बहुत नेकी के काम करते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते भी बहुत आसान कर दिए। लेकिन जो झुटलाएगा, नाफरमानी करेगा, उसके लिए आसानियाँ सिर्फ़ किस में बढ़ेंगी? मुश्किल रास्तों में बढ़ेंगी। तो अल्लाह ताला हमें क्या तौफीक दे कि हम नेकी वाले रास्ते में आगे बढ़ें। वमा और नहीं युगनी काम आएगा, अगना युगनी से अनहु उसे, मालुहु उसका माल, इजा जब तरद्दा वो गिरेगा। कहाँ गिरेगा? तरद्दा मतलब जब रा दाल या से ऊपर से नीचे गिरना, बुलंदी से जमीन पर आना, तो वो जहन्नम में गिरेगा। यानी नहीं काम आएगा उसे उसका माल, जिसने झुटला दिया, जिसने नाफरमानी करी, उसको उसका माल भी कोई फायदा नहीं देगा जब वो जहन्नम में गिर रहा होगा। यहाँ पर तो हम माल खर्च करते हैं, हमें सब कुछ आ जा मिल जाता है, हमारे लिए हर रास्ते आसान हो जाते हैं, पैसा दो सारी मुश्किल दूर। लेकिन वही पैसा जो है जब वो जहन्नम में गिरा देगा ना, तो वो पैसा, वो माल जो है वो किसी के काम नहीं आएगा। इन्ना बेशक अलैना हम पर है, लल हुदा यकीनन हिदायत देना, जरूर हिदायत देना। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहा है, हिदायत देना हम पर है, हमारे जिम्मे है हिदायत देना। और फिर मैंने बताया हिदायत कैसे मिलती है, हिदायत मांगनी पड़ती है, बैठे बिठाए नहीं आ जाती हिदायत, हर रोज हिदायत मांगनी पड़ती है अल्लाह ताला से। जो हर रोज हमें कभी हिदायत बढ़ती है, कभी हिदायत घटती है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हैं, नाफरमानी करते रहते हैं, फिर उस इंसान को हिदायत नहीं मिलती। हम पर है हिदायत, व इन्ना और बेशक लना हमारे लिए है, लल आखिरता यकीनन आखिरत, वल ऊला और पहली। यानी हमारे लिए मतलब हमारे कंट्रोल में, दुनिया भी और आखिरत भी। तुम क्या मेहनत कर रहे हो, किसके लिए मेहनत कर रहे हो, दुनिया के लिए कर रहे हो, आखिरत के लिए कर रहे हो, ये किसके इख्तियार में, सब कुछ किसके कंट्रोल में? सब कुछ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, सब कुछ अल्लाह ताला के अंडर है। वा इन्ना और बेशक, सॉरी, आयत नंबर 14, फअंजरतुकुम और डराया मैंने तुम्हें, अनजरा युनजिरु से अनजरतु मैंने डराया तुम्हें, नारन एक आग से, तलज्जा जो भड़कती है, तलज्जा यानी भड़कना या भड़काना, वो आग जो भड़कती है, ला यसलाहा नहीं जलेगा उसमें, सला यसला से यसलाहा नहीं जलेगा उसे उसमें, इल्ला मगर अशका निहायत बदबख्त। यानी उस आयत में कौन जलेगा? निहायत बदबख्त, सबसे ज्यादा नाफरमान। और ज्यादा कौन है निहायत बदबख्त? अल्लजी वो जिसने कज़्ज़बा झुटलाया, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु से जिसने झुटलाया, वतवल्ला और जिसने मुंह मोड़ा, तवल्ला या तवल्ला से यानी जिसने सुनकर भी अनसुनी कर दी, यानी अल्लाह ताला का पैगाम सुना और उसको झुटला दिया और उससे मुंह मोड़ दिया, जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। और वा मतलब और, सयुजन्नबूहा सा मतलब जल्द ही, युजन्नबूहा बचा लिया जाएगा उसे, अतका निहायत परहेजगार को, अतगा निहायत यानी जैसे अखबर होता है, ऐसी अतगा सबसे ज्यादा परहेजगार उसके लिए आता है। और ये जो है जन्म से बना है, यह है ना युजन्नबू,
فعل ماضی جنبا، فعل مضارع یجنبو، فعل امر جنب، اجتناب کرنا یعنی بچنا، اسی سے یہ بنا ہے، جلد ہی بچا لیا جائے گا، یہ مضارع مجہول ہے۔ اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی اس آگ میں کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی جو تقوی والا ہوگا، اور تقوی والا اس کے اندر، تقوی والے کے اندر یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے، یعنی کون ہے تقوی والا؟ الذی، وہ جو یؤتی دیتا ہے، آتا یؤتی سے، مالہ اپنا مال، یتزکا کہ وہ پاک ہو جائے، تزکا یتزکا سے، یعنی اپنا مال خوب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے بھی اس سے پہلے والی صورت میں بھی ہم نے خرچ کرنے کے اوپر بات پڑھی کہ وہ خرچ کرتا ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے خرچ کرنے کے اوپر کہ وہ کنجوس نہ ہو، خرچ کرے، بخیل نہ ہو، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ جو بخیل ہے، جو سب سے زیادہ یعنی جو کنجوس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بے پرواہ ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ کیا ہے، اس نے جھٹلایا نیکی کو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل والے راستے آسان کر دیں گے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں، اس کے شروع میں کیا ہے، آیت نمبر 9 میں 8 میں ہم نے کیا پڑھا کہ آیت نمبر 8 میں کہ جس نے کنجوسی کی، بخیل بنا، اس کے لیے مشکلات، صرف مشکلوں میں ہی صرف اضافہ ہوتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، خوب صدقہ دیا، اس کے لیے ہر راستے آسان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کے راستے میں؟ کہ وہ پاک ہو، خرچ کرے، اور تقوی پر بڑھتا چلا جائے، تقوی کے لیول پر بڑھتا چلا جائے، کیونکہ خرچ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان ایمان لاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے روزے بھی رکھ لے گا، لیکن خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور شیطان روک دیتا ہے بار بار اس کے، اس لیے کیا آیا، جس نے خرچ کیا کہ وہ پاک ہو، وما، اور نہیں، لی دن کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمتن کوئی نعمت، جو تجزا جس کا بدلہ دیا جائے گا، اجزا یجزی سے تجزا بدلہ دیا جائے گا، یعنی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کوئی نعمت، یعنی کہ وہ جس کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ سوائے ابتغاء چاہنے کے لیے، ابتغاء یبتغی سے تلاش کرنے کے لیے، وجہی چہرہ، ربی اپنے رب کا، العالی جو بلند ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اگر خرچ کرے گا، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی اس کی جزا نہیں دی جائے گی، سوائے کس کے؟ ہلاکت کے، سوائے بربادی کے۔ اور پھر ولا سوفا، اور جلد ہی، یرد، ولا سوفا، اور جلد ہی، یردا، وہ راضی ہو جائے گا، ردیا یردا سے بنا ہے، یعنی جس نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا، کوئی بھی بدلہ نہیں مانگا، کوئی بھی بدلہ چاہا نہیں، تھینکس کی بھی امید نہیں کری، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے، اور تقوی کیا، اور اپنے آپ کو خرچ کر کے پاکیزہ بنایا، تو وہ جلد ہی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت سے راضی ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو ان صورتوں میں دیکھیں، ہم سب سے زیادہ کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ خرچ کرنے کے بارے میں، اور یہ جو آیت آتی ہے نا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کیا، وہ سب سے زیادہ بلند ہے، اعلیٰ ہے نا، آیت نمبر 20، تو وہ بلند ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، شروعاتی دور میں مکہ میں جو مسلمان تھے، ان میں زیادہ تر تعداد غلاموں کی تھی، اور غلام جو بہت زیادہ بے سہارا تھے، بے بس تھے، اور بہت تکلیف دہ حالت میں تھے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے رکھا تھا، وہ اپنے مال سے غلام آزاد کرایا کرتے تھے، اور جن کو خرید کر آزاد کرتے تھے وہ کمزور لوگ ہوتے تھے، تو ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ جب تم غلام کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کر لو کہ ایسے غلام آزاد کر لو جو طاقتور ہوں، بہادر ہوں، جو کل تمہاری مدد کرے اور تمہارے ساتھ مل کر تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرا مقصد آزاد کرنا
لوگوں سے نہیں، یعنی ان سے آزاد کردہ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں میں. سبحان اللہ. تو جس نے خرچ کیا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ صرف کیا کس میں آسانیاں کریں گے؟ صرف اور صرف اس کی زندگیوں میں آسانیاں کریں گے. اس کی زندگیوں میں آسانی ہوگی، اس کا تقوی کا لیول اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور ہر راستے اس کے لیے سبحان اللہ آسان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے نیکی کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرے، اور ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق دے اور خرچ کرنے کی، کیونکہ سب سے زیادہ خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے خرچ کرنے کی طاقت دے.